اینگل اور زاویے کو سامنے رکھ کر کے ترتیب دیا گیا تھا۔ کل کا پروگرام تھا کہ قربانی کے احکام کیا ہیں، اور آج جو موضوع ہے جس پر بات آپ سے کرنی ہے وہ ہے اسوہ ابراہیم اسلام کی زندگی کا نمونہ۔ مختلف حیثیتیں ہیں ابراہیم اسلام کی زندگی کے، اور ان حیثیتوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ولم تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ساری چیزوں سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تو عبادت کرتے ہو، ہم نے ان سب کا انکار کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی ہمیشہ کے لیے ہو گئی جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اس سے الگ ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا لا استغفرن لک، میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، حالانکہ میں آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، املک لک من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کسی شے کا مالک میں نہیں ہوں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ پر ہم نے بھروسہ کیا اور ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ ہی کی طرف پلٹ کر کے ہم کو جانا۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر ہمارے لیے پیش کیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ یوں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا یہاں اس دنیا کے اندر نزول ہوا ہے، لیکن سب کے تذکرے نہیں ہیں۔ جن کی زندگیوں میں نصیحت کے کچھ پہلو تھے انہیں کا صرف ذکر آیا ہوا ہے۔ ان سارے انبیاء کا ذکر تو آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، لیکن دو انبیاء خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان دونوں کا بہت تفصیل کے ساتھ اور زیادہ ذکر قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ پائیں گے، اور ان دونوں کی زندگیاں جو ہے وہ بہت حد تک نمونہ ہیں بات کہنے والے نبی کے لیے پھر اور پوری ملت کے لیے۔ اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ یکسانیت ہے اس وقت کے حالات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت کے حالات میں کافی مشابہت۔ تو ان دونوں کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر زیادہ آیا ہوا قرآن مجید کے اندر، مگر شریعت کی حیثیت سے، سسٹم آف لائف کی حیثیت سے، نظام زندگی کی حیثیت سے شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ نمونے تو ان دونوں کی زندگیوں میں ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں جس شریعت کو فالو کرنا ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انبیاء، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل، ان ساری صورتوں میں آپ کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور جو کچھ واقعات مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں بیان ہوئے، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو اسوہ کی حیثیت سے، ایز اے آئیڈیل لائف، ایک نمونے کی زندگی کے طور پر ہمیں کیا کیا ان کی زندگی سے کیا پہلو نکل کے سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مختلف کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، مختلف کردار ہے۔ تو سب سے پہلا جو ایک کردار ہے آپ کی زندگی کا، وہ ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے جب آپ کو نبوت ملی ہے، پیغمبری جب آپ کو ملی ہے، تو ایک بیٹے کی حیثیت سے
दावत का काम, अल्लाह की तरफ बुलाने का काम आपने शुरू किया। उस वक्त जो माहौल था मुशरकाना माहौल था, शिर्क अपने शबाब पे था। खुद इनके घर में इनके बाप ये बुत साज, बुत बनाते थे, उसकी पूजा करते थे और खुद बुत फरोश भी थे, बुत बेचते भी, मार्केट में ले जाते थे। तो जो माहौल आपको मिला था वो शिर्क जो है अपने शबाब पे था। और जाहिर है जब नबी की हैसियत से आपको अल्लाह ने इंतखाब आपका किया तो ये फ़र्ज था आप पर कि इस दावत को उनके सामने वो पेश कर। तो एक बेटे की हैसियत से उस वक्त जो बात आपने रखी, जो अंदाज आपने अपनाया, वो हम देखते हैं कुरान मजीद की आयत में जिक्र आया हुआ है। एक सूरह के अंदर वस्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, यकीनन वो सच्चे, एक सच्चे और एक नबी थे। इस क़ाल लिअबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला तस्मउ मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी शैआ। अपने बाप से उन्होंने कहा, आज़र से, कि हमारे बाप, आप पूजा क्यों करते हैं, परस्तिश क्यों करते हैं ऐसी चीज़ों की, ऐसे देवी देवताओं की जो न सुनते हैं न देखते हैं, वला युग़नी अन्का शैआ, और आपके कुछ काम भी नहीं आ सकते। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविय्या। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बाप, मेरे पास इल्म आया हुआ है, मालम यातिकी, जो आपके पास नहीं आया हुआ। मेरे पास इल्म आया हुआ है जो आपके पास नहीं आया हुआ है। फत्तबीनी, आप मेरी आप इत्तबा करें, मेरी पैरवी करें। अहदिका सिरातन सविय्या, मैं आपको सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा। या अबती ला तअबुदिश शैताना, बड़े प्यार भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि बाप जान, शैतान की पूजा आप ना करें। इन्ना शैताना काना लिर्रहमान असिया, यकीनन शैतान रहमान का नाफरमान। अब आप देखिए इस आयत के अंदर कैसे एक बाप के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे अंदाज में बात रखी। हमारे लिए भी नमूना इस आयत के अंदर इस तौर से है कि हम अपनी बात, चाहे अपना कोई सगा हो, अपने रिश्ते का हो या दूर का हो, तो बड़े प्यार भरे अंदाज में अपनी बात रखें, नासिहाना और खैर खाना अंदाज लगे सामने वाले को कि हमारा सच्चा खैर खा है, और बात जो कुछ कर रहा है वो बड़े पते की बात कर रही है, वो उसको महसूस और उसको ये लगे, उसको ये पता चले कि आदमी कोई जो है वो हमें गलत रास्ते की रहनुमाई नहीं कर सकता। तो ये फतवाबाजी वाला वाली ज़बान या एक जैसे कोई जज होता है फैसले के अंदाज में कि सही है गलत या गलत है, ये सारी चीज़ें, ये अंदाज दायाना अंदाज नहीं होता। दायाना अंदाज ये होता है कि बहुत प्यार भरे अंदाज में, खैरखाना अंदाज में हम अपनी बात लोगों के सामने रखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने इस अंदाज में रखा। हमारे लिए उसवा इस अंदाज इसमें है कि जिस माहौल में हम जीते हैं, जिस माहौल में हम अपने ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे साथ रहने वाले बहुत सारे ऐसे भी अफराद हैं कि जिन तक ये अल्लाह का पैगाम पहुंचा हुआ नहीं, जो नहीं जानते कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, या सही सिस्टम ऑफ लाइफ क्या है, उनको ये नहीं पता। तो उनके सामने भी जो अपनी बात रखें तो बस इसी अंदाज में रखें कि वो समझे हमारा, कि हमें अपना वो समझे कि ये खैर खा, हमें गलत रास्ते की रहनुमाई कभी नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक बेटे की हैसियत जो उन्होंने अपने बाप के सामने रखी, तो हमारे लिए इस तौर से इसमें नमूना है कि वो अंदाज हम भी अपनाएं। एक दूसरी हैसियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की जो है वो एक बाप की हैसियत, एक तो नमूना उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए एक बेटे की हैसियत है कि एक बेटा अपने बाप के सामने कैसे बात को रखे, और दूसरे एक बाप अपने बेटे के सामने किस अंदाज का किरदार वो पेश करे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने उनका किस अंदाज का किरदार था। कुरान मजीद में हम जो मुताला करते हैं सूरह इब्राहीम के अंदर इस बात का, सूरह साफ़ात के अंदर आयत नंबर 102 में आया हुआ है, फलम्मा बलगा माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब दौड़ने की उम्र को पहुँच गए
تو इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था मुस्तकिल कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ, उन्होंने अपने बेटे के सामने जो कुछ रखा था, ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, और मुस्तकिल वो देखते गए। फिर उसके बाद फलम्मा बलगा माहु सहया, उनके साथ रहते हुए जब दौड़ने की उम्र को पहुँचे तो उन्होंने कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैं ख्वाब में मुस्तकिल ये देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो ज़रा गौर कर लो क्या तुम्हारी राय बनती है, फिर उसके बाद मुझे बताओ। एक बाप अपने बेटे के सामने इस अंदाज, जो अंदाज आपका है, इस अंदाज में बात अपनी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिक्टेटर की तरह से, एक डिक्टेटर की तरह से भाई ये हमें हुक्म मिला है मैं तुम्हें ज़बह करूँ, अब चाहे तुम मानो या ना मानो, वो अंदाज नहीं, बल्कि बहुत प्यार भरे अंदाज में कहते हैं बेटा ऐसा तो मैंने ख्वाब देखा। बहुत बड़ा नमूना हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में बहसत जो बाप उन्होंने किरदार निभाया वो है कि अपने बेटों के सामने भी इसी अंदाज में हमें बातें करनी चाहिए, बिल्कुल खैर खाई के अंदाज में, प्यार भरे अंदाज में। उनके सामने कोई बात रखनी हो तो आप बड़ी संजीदगी के साथ बात रखें, कुछ मशवरा लेना हो, कुछ मशवरा देना हो तो बैठ करके एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे माहौल उनके सामने। बहुत सारे लोग बाप ऐसे, बहुत सारे बाप इस अंदाज के होते हैं कि जैसे लग रहा है कि बेटे के लिए वो कैसे रखते हैं, नहीं ये तुम्हें मानना है, नहीं मानोगे तो हमारी बात तुम्हारी बनेगी। ये अंदाज नबियों का अंदाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक बाप के हैसियत से हमारे लिए यहाँ नमूना ये मिलता है कि अपने बेटे के सामने बात रखें तो बड़ी संजीदगी से, और फिर गौर करने का मौका दें कि ज़रा सोच लो और फिर उसके बाद बताओ तुम्हारी क्या राय बनती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने बात रखी। अब बेटे के लिए भी बेटे ने जो किरदार निभाया, जो किरदार पेश किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बाप के सामने, वो भी जो है काबिल नमूना है, वो भी काबिल तक़लीद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने कहा अब्बा आप जो कुछ भी सोच रहे हैं और जो भी फैसला करें आप उस पर अमल करें, या बतिफ़ाल मातूमा सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसको कर गुजरिए और मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटे का किरदार किस अंदाज का है। बाप बड़ी संजीदगी के साथ बेटे के सामने बात रख रहा कि मैं ये मुस्तकिल ख्वाब देखते आ रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है, और फिर सोच करके बताओ। बेटे ने कहा एक वफादार बेटा, एक वफादार कि जो कुछ बाप कह रहा है उसके सामने अपनी सड़कों में झुकाना, उसके इताअत हमें करनी, उसके इताअत उसकी बात हमें माननी। चुनांचे बेटे ने भी सर तस्लीम खम कर दिया, झुका दिया अपनी सड़कों कि अब्बा जो कुछ भी आपको हुक्म मिला हुआ है आप कर गुजरिए, उसमें ज़रा भी कोई छूट छेड़ा नहीं। तो जो एक बाप का अंदाज है कि बहुत प्यार भरे उसमें अंदाज में अपनी बाप बेटे के सामने रखे, बेटों को भी उसी अंदाज का किरदार उसे पेश करना चाहिए कि ठीक है जो कुछ भी आप सोच रहे हैं मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, आप उसको कर दो। दोनों एक बहुत बड़ा दोनों की जिंदगी में हमारे लिए यहाँ नमूना। तीसरी एक हैसियत है शौहर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शौहर की हैसियत से आपने क्या किरदार निभाया। कुरान मजीद में इसके सूरह इब्राहीम के अंदर इसका जिक्र आया हुआ है। अल्लाह फरमाता है पूरा एक वाक़या, पूरे वाक़े का जिक्र आया हुआ है और उसके बाद ये आयत है रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियक़ीमुस सलाह फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहि वर्ज़ुक़हुम मिनत समराति लअल्लहुम यशकुरून। ये दुआ कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ हमारे रब अपनी औलाद को हमने ठहराया है ऐसी वादी में जो बेआबो गया, जहाँ दाना पानी कुछ भी नहीं, ऐसी वादी में लाके हमने बसा दिया है। इंदा बैतिकल मुहर्रम, आपके काबिल एहतराम घर के पास। रब्बना लियक़ीमुस सलाह, ऐ हमारे रब हमने ऐसा इसलिए किया कि वो नमाज कायम करें। फजअल अफ़ीदतम मिनन नास, आप बना दीजिए लोगों के दिलों को तहवी इलैहिम, कि वो इनकी तरफ लपकें। वर्ज़ुक़हुम मिनत समरात, और मुख्तलिफ अंदाज के पैदावार आप रिज़्क़ की शक्ल में इनको आप दीजिए। लअल्लहुम यशकुरून, शायद कि ये शुक्रगुजार बंदे बने। अब यहाँ देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चूँकि हुक्म हुआ था कि अपनी औलाद को आप वहाँ छोड़ा, और छोड़ने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आपके हुक्म की अल्लाह हमने तामील की, और आप इस वादी में जहाँ न दाना है न पानी कुछ भी नहीं, हमने लाके छोड़ दिया। आपका घर है ये, उसके पास हमने छोड़ दिया।
اور چھوڑا کس لیے کہ نماز کو قائم کرے. اور یہ بھی آپ نے دعا کی کہ لوگوں کے دلوں کو آپ ایسا بنا دیں کہ ان کی طرف ان کا میلان ہو، رجحان ہو. اور پھر دوسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ رزق، دنیا بھر کا رزق آپ ان کو عنایت کر دیں، ہر طرح کا رزق، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کر سکیں. اب یہاں ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیوی کو بچے سمیت لا کے ڈال حکم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا. اور وہاں بیوی کی بات نہیں ماننی کہ وہ مائل نہ ہو اور پھر وہ اس کو قابل قبول نہ ہو. یہ سب سارے جو ہے آپشنز آپ نے بند کر دیے، کچھ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا. اس لیے اس وادی میں ہمیں چھوڑنا. چنانچہ جب واپس آئے چھوڑ کر کے تو پھر وہ کہتی رہے گی، بلاتی رہے گی کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ایسا کہاں اللہ کا حکم. پھر اس کے بعد وہ بھی خاموش. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی، حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی کتنا بڑا ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بیوی کو چھوڑنا، اساب ہو گیا میں آپ نے چھوڑ دیا. اپنی محبت کو وہاں اس کو ترجیح نہیں دیا، اللہ کی محبت کو ترجیح دیا، اللہ کے حکم کو ترجیح دیا. بیوی کو محبت کو آپ نے اس کو قدموں میں رکھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حکم کے سامنے. اور پھر بیٹے کی بھی محبت کو آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا ہم کریں. اور بیوی اور بیٹے دونوں کی محبت اب یہاں جو ہے اس کو یہ اس لائق نہیں ہے، یہ محبت کی اس کو ترجیح دیا اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. تو کئی حیثیتوں سے ہمارے لیے ان تینوں کی زندگیوں میں نمونہ ہے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طور پہ کہ حکم ہوا اللہ کا بیوی کو چھوڑ دینا. دوسرے حاجرہ علیہ السلام کی زندگی میں اس طور سے نمونہ ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو بھی اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم اور اس کے ارشاد کے سامنے، اس کے آرڈر کے سامنے کچھ بھی ہمیں گنجائش نہیں کہ اپنے کسی اختیار کا استعمال کریں. اور بیٹے کی حیثیت سے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں یہ نمونہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے باپ نے اگر ایسا کیا تو ہمیں اس کو برداشت کرنا. تو تینوں کی زندگیوں میں ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے. پھر ایک حیثیت آپ کی داعی کا مطلب اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا. سورہ انبیاء میں اس کا ذکر آیا ہوا، اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. آیت نمبر 51 سے لے کے 70 تک انہی ساری چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے. یہاں ایک داعی کی حیثیت سے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے کی حیثیت سے ہماری آپ کی زندگیوں کے لیے اس کو نمونہ کیا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم جب شعور کو پہنچے اور ہمیں یہ خبر تھی، ہم یہ جانتے تھے، انہوں نے اس وقت اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ما حاذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، آپ حضرات جن کے سامنے سروں کو آپ جھکا رہے ہیں، یہ بت، یہ مورتیاں کیا ہیں، کیوں آپ پوجا کرتے ہیں. ایک دوسری جگہ پہ جیسا کہ ذکر آیا ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، ان کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکاتے کیوں. تو جواب انہوں نے دیا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے جواب یہ دیا کہ اپنے آباء اجداد کو ہم نے پایا ہے عبادت کرتے ہوئے. یہ ایک بہت بڑی یہ جو ہے دلیل، یہ ایسی دلیل ہے کہ یہ چلی آ رہی دلیل بہت پہلے سے. ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جب رکھی بات کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے دلیل دی کہ یہ ہم نے ایسا آباء اجداد کو کرتے ہوئے پایا. روایت ایک چلی آ رہی ہے پوجا کی، پرستش کی، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ ایک روایت ہے، ایک پرمپرا ہے جو چلی آ رہی. آج بھی لوگوں سے ہمارے سامنے سماج میں جو لوگ بھی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مورتی پوجا درست نہیں، مگر ان سے آپ پوچھیں تو یہی جواب دیں گے کہ بھئی یہ پرمپرا ایک ہے اور باپ دادا ایسا کرتے ہوئے چلے آئے. اور تو اور جانے دیجیے ہمارے اپنے لوگوں میں بھی، مسلم سماج میں کوئی روایت اگر چلی آ رہی ہے صدیوں سے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور مجبور اس کو فالو کرنا، ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. دیکھیے شادی کے موقع پر دنیا بھر کا تام جھام ایک
ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ لال لشکر کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، بچی کو رخصت کرانے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک پرمپرا ہے، ایک روایت ہے، اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک روایت کے طور پر چلی جا رہی ہے، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں، اس پہ عمل کرنے کی، یہ شریعت میں ایسا حکم آیا۔ تو یہ سماج میں یہ چیز ہے، ہمارے مسلم سماج میں بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ روایت ایک چلی آ رہی سماج میں بہت صدیوں سے، تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، تلاش کریں، اگر ایسا حکم نہیں آیا ہوا ہے تو ہم اس کو نہ مانیں، نہیں، بلکہ ایک پرمپرا ہے، ایک روایت۔ اور بہت سارے لوگ جو علماء بھی بڑی گہرائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک سماجی روایت، بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سماج میں کہتے ہیں سماجی روایت، یہ شریعت یہاں نہیں ڈھونڈتے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، بلکہ ایک سماجی روایت چلی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سے میل جول کے نتیجے میں ہمارے اپنے سماج میں آ گئی ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ وہ جب جانا ہوتا ہے شادی میں بچوں کو لے کر کے، تو بارات تو خیر اپنی جگہ پہ چھوڑ دیجیے، طاق دھرنا یا اس طرح کی چیزیں ہیں سماج میں، اور اس کے لیے کوئی ہمارے علماء بھی نہیں منع کرتے، بس ایک پرمپرا ہے، ایک روایت ہے، چلی جا رہی، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کھلی گمراہی میں، سب کے سب۔ آج جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ روایت چلی آ رہی ہے غلط، تمہارے آباء و اجداد بھی غلط۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے کہ وہ خاموش رہے، یا میلہ تھا ایک، چلے گئے لوگ میلے میں، اس کے بعد جو ہے پھر آئے چپکے سے، انہوں نے جو ہے مندر میں سارے جو چھوٹے بت تھے ان کو کچھ نہ کچھ کوئی حصہ توڑ دیا، جو بڑا بت تھا اس کو انہوں نے باقی رکھا۔ جب آ کے دیکھا لوگوں نے یہ ماجرا ہے، اور فوراً ذہن گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے منع کیا تھا اس سے، تو ذہن ان کی طرف گیا، پھر ان کے پاس آئے کہ ایسا یہ کس نے کیا۔ تو ان کا جو جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ جواب بڑا مسکت تھا اور خاموش کر دینے والا۔ پھر اس کے بعد بولا جواب، انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ جو بڑا بت ہے ان سے جا کے پوچھو کہ کس نے ایسا کیا۔ اب یہ اتنا مشکل جواب تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ وہ کیسے بولتے، نہ تو بولتے نہ سن سکتے، تو پھر کہا جب بولتے نہیں سنتے نہیں تو پوچھا کیوں کرتے۔ بہرحال یہاں بھی ہمارے لیے دعوت کے لحاظ سے ایک نمونہ ہے کہ باتیں اپنی رکھے۔ اچھا ہم تو ایسی جرات نہیں کر سکتے کہ بتوں کو توڑ سکیں، ماحول ہمارے یہاں اس انداز کا ہے نہیں، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ یہاں اپنے حالات کے لحاظ سے وہ پالیسی بنا۔ وہاں تو معاملہ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا حکم ایسا ہوا تھا کہ ایسا کرنا، نتیجہ جو بھی کچھ ہو، نبی تھے، پیغمبر تھے۔ پھر اس کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی ایسا ہے، یہ بات ایسے بنے گی نہیں، اور ان کا قصہ ہی تمام کر لینا چاہیے، اور جلاؤ، لکڑیاں اکٹھا کرو، آگ جلاؤ اور پھر اس کو ڈالو۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے سب پلان بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور نہ کوئی آپ کے ماتھے پہ شکن آئی، کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہے ہو رہا ہے ہونے دیجیے، اور ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ویسے ایک دائی کو جرات کا ثبوت دینا چاہیے، ایک جو کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے لوگوں کو، مثال کے طور پر اپنے سماج میں ہمارے غیر مسلم بھائی، ہمیں اگر ہمت کا ثبوت دینا چاہیے نا، یہ انبیائی کام بڑی حکمت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بھائی کتابیں ہیں بہت ساری مختلف موضوعات پر، ہمارے ان کے تعلقات ہیں، یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم کو یہ سمجھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، کتابیں حاصل کرنے کو دے پڑھنے، اور پوری ہمت کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں ہمارے سرکاری ملازم، ارے ہم تو ڈائریکٹ سرکاری، ہمارے ساتھ تو مصیبت آ جائے، نہ کوئی کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، نہ کہیں اور جاتے ہیں، اور نہ اس طرح نہ کسی کے سامنے کوئی بات اس انداز میں دعوت کے نہ رکھتے ہیں کہ نوکری چلی جائے۔ ایک دائی کو ہمت اس کے اندر چاہیے، جرات چاہیے، ایک جرات، ہمت چاہیے، جرات چاہیے کہ بھئی یہ کام کر رہے، کوئی غلط نہیں کر رہے، ہم سب میدانی کر رہے ہیں، قانونی جواز اس کو حاصل ہے کہ اپنی بات ہم لوگوں کے سامنے پیار بھرے انداز میں رکھیں، جھگڑا ہے تو ہے نہیں۔ تو
ایک دائی کے اندر ہمت چاہیے، جرات چاہیے کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے، اس کا نتیجہ جو بھی کچھ ہو۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہندوستان میں کہ اگر اس جرم میں کسی کو سزا ملے گی بھی تو جیل کی، اور اس کے کچھ ہی دن بعد کو چھوٹ جانا، اس کے علاوہ یہ پھانسی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کسی کو ہمارے ذریعے سے کوئی اسلام اگر قبول کر لے تو پھانسی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ بہت ہوگا کچھ دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے لیے جیل میں گئے، اس کے بعد پھر چھوٹ کے آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہے، یہ جیل میں جو ایام ہمارے گزریں گے بڑی تکلیف سے گزریں گے، یہاں تو ہم اے سی میں سوتے ہیں، وہاں میں دقت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ کام تو کوئی آسان کام نہیں، کوئی آسان کام نہیں، ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمت ہو کام کیجیے، نہ کیجیے۔ ایک جگہ جو ہے حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہاں دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی بھی اینگل سے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے عافیت کی زندگی گزاری ہے، بڑے پیار سے سروس کیا، چلے گئے دنیا سے، کسی سے نہ کوئی بات نہ چیز، چلو ٹھیک ہے، نماز روزے کی پابندی ہم نے کی ہے، جنت تو مل ہی جائے، لیکن جب وہ آرام میں ان کو دیکھیں گے جنہوں نے یہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو بڑا افسوس ان کو ہوگا کہ ہم نے گنوا دیا وقت۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہوا کہ ہم نے وقت گنوا دیا، آج وہ کتنے آرام میں۔ تو فرق تو ہے، جو ہمت کرتا ہے، جرات کرتا ہے کہنے کی، تو اس کا تو مرنے کے بعد اچھا اجر مل رہا ہی مل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس طور سے بھی بہت بڑا نمونہ۔ آخری بات، ابراہیم علیہ السلام کی ایک حیثیت وہ بھی ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے بادشاہ کے سامنے جب پہنچے، بادشاہ کے سامنے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے حجت کی تھی اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے سلطنت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ روایت میں آتا ہے کہ دو قیدیوں کو نکالا، ایک کو مار دیا تلوار سے، دوسرے کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں، اگر مانا انہوں نے تو ایسا نہیں کہ وہ صحیح کیا، بلکہ کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھہرو۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اللہ تعالیٰ یاتی بالشمس من المغرب، سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور اس کو مغرب میں، پچھم میں اس کو ڈبو دیتا ہے۔ تو تم بھی کرو، چلو پورب سے نکالو سورج، اور تم بھی جو ہے فاتح بِهَا مغرب، تو تم بھی یہ کام کرو۔ فبہت الذی کفر، اب وہ حق کا بکا، یہاں بات نہیں بنتا، وہ لاجواب ہوگا، اب ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اپنایا کہ دلیل اس انداز کی ہونی چاہیے کہ آدمی کو خاموش کرے، اور اس کے لیے ظاہر تیاری کرنی، مطالعہ کرنا پڑے گا، ادھین کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی بات لوگوں کے سامنے کس انداز میں رکھیں۔ یہ انبیائی طریقہ ہے، اور انبیاء کے ماننے والوں کو، انبیاء کے ماننے والوں کو، فالو کرنے والوں کو یہ طریقہ دعوت کا جو کچھ بھی ہے نمونے کے طور پر ہمیں اپنانا پڑے گا، ہمیں وہ یہ فرض نبھانا پڑے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اللہ کی پوجا ہونی چاہیے، اللہ کی پرستش ہونی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کرتا ہے، دوسرے کی عبادت کرتا ہے، دوسرے کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو تھے جو نمونے کے ہیں، اور ہم اور آپ، ہم نے یہ بتایا کہ سورہ سب سے زیادہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا، اور دو انبیاء کا ذکر زیادہ آیا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی زندگیوں میں بہت کچھ نمونہ ہمارے لیے ہے، تو جو چیزیں ہیں قابل عمل، ان کو عمل کیا جانا چاہیے، ان کو اپنی زندگیوں میں برتنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور آخری شریعت، یا جس کو شریعت کے طور پر ہمیں فالو کرنا ہے، وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اپنے ایمان کو مضبوط بنا دے اور ہماری اپنی زندگیاں اس انداز کے اللہ گزارنے کی توفیق دے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی ہم اس دعوت کو، اس پیغام کو پہنچا سکیں اور اس کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پانی پی لیجیے۔